ہائے رے ڈالی، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ڈالیاں یہ کام کرتی ہیں؟ جنگل میں آگ لگاتی ہیں صرف ویوز کے لیے، ریویوز کے لیے، مشہور ہونے کے لیے؟ میرا نام اجمل جامی اور اس موضوع کے ساتھ آج مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم عموماً سیاست پر بات کرتے ہیں، صحافت پر بات کرتے ہیں، سماج پر بات کرتے ہیں، تجزیے، پیشن گوئیاں، خبریں آپ تک لے کے آتے ہیں، لیکن آج مجھے یہ ماڈل، ایکٹر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا ٹک ٹاکر، جو بھی نام آپ کو مناسب لگے آپ انہیں دے دیں، جن کا نک نیم ڈالی بتایا جاتا ہے۔ کچھ روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جنگل میں یہ آگ لگا رکھی ہے اور گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، پسوڑی، اور ایک برانڈ کی ایک پروموشن کے غرض سے یہ محترمہ جنگل میں پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر ایک خاص انداز میں واک کر رہی ہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، بہت دل جلا، جیسے جنگل جلا ہے ویسے میرا بھی دل جلا ہے، آپ کا دل بھی جلا ہوگا کہ کیا یہ ماڈلنگ ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یہ وہ تربیت ہے جو آپ نوجوانوں کی کر رہے ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں ملینز میں آن ٹک ٹاک، سوشل میڈیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ دو موضوعات لے کے ہیں اس سے جڑے۔ یہ محترمہ ہیں کون؟ ڈالی، ان کا اصل نام کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے، کیا شعبہ ہے ان کا، اور پھر پاکستان میں جو ماحولیات کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں ان کا کیا سیٹ ہے، سزا کتنی کمزور ہے، اور ہونا کیا چاہیے ایسے معاملات کے تدارک کے لیے۔ تو سر دست ڈالی، جس کے ساتھ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ڈالی ایسا بھی کیا کرتے ہیں، یہ 11.5 ملین فالورز ہیں ڈالی کے ٹک ٹاک پر، صرف 19 یا 20 لوگوں کو یہ فالو کرتی ہیں۔ 320 ملین لائکس ان کو ان کی شارٹ ویڈیوز پہ مل چکی ہیں۔ عموماً فیشن اورینٹڈ ان کی یہ ویڈیوز ہیں۔ بلنگ نامی ان کا ایک برانڈ بھی ہے، فیشن کا ایک سیلون بھی ہے گلبرگ لاہور میں۔ فیشن شوز بھی یہ کرتی ہیں۔ چند روز پہلے یہ امریکہ بھی تشریف لے گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے آگ نہیں لگائی کیونکہ وہاں کے قوانین سخت ہیں، وہاں ایسی کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی جہاں سے ان کے قوانین انٹیکٹ آئیں۔ یہاں پاکستان میں چونکہ شتر بے مہار صورتحال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، آگ لگا کے یہ ویڈیو شوٹ کرتی ہیں اور پیچھے سے آگ کے ہمیں شعلے دکھائی دے رہے ہیں، پتہ نہیں کب بجھی ہوگی یا کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ یہ گلبرگ میں ان کا یعنی یہ سیلون اور ان کے دیگر آفیسز ہیں، یہ کاسمیٹکس بھی پیش کرتی ہیں، بیچتی ہیں، یعنی وزن میں کمی کے نسخے بھی تجویز کرتی ہیں۔ فیشن لائن ان کی اپنی موجود ہے، فیشن شوز بھی یہ کرواتی ہیں۔ بنیادی طور پر فردوس مارکیٹ میں رہتی ہیں۔ کچھ سعید صاحب ہوا کرتے تھے جن کی کباڑ کا کاروبار تھا، ان سے ان کی شادی تھی، وہ تو خیر ختم ہو گئی، اللہ جانے کیا وجہ تھی، اس پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ان کی ایک بیٹی بھی ہیں محترمہ کی، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ایک بچہ AO لیول کر رہا ہے، تو پڑھی لکھی فیملی بظاہر لگتی ہے۔ کچھ جگہوں میں دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا کہ نوجوان ماڈل ڈالی، عمر سے کیا لینا دینا، نہ ہی بات کرنا مناسب لگتا ہے، لیکن پھر بھی تصحیح ضروری ہے۔ ماشاءاللہ 50 کے آس پاس معلوم ہوتی ہیں، جو تصدیق ہم نے کی شناختی کارڈ کے ذریعے بھی۔ میں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور کال کی، ان کے لیے میسیج بھی ڈراپ کیا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی جواب دینا پسند نہیں کیا ابھی تک، اور اطلاع یہ بھی ملی 2-3 دن سے ان کے موبائل فون بھی بند ہے۔ یہ ہوا یہ ہے کہ ایک درخواست آئی ہے اعجاز الحسن صاحب، جو کہ شعبہ ماحولیات سے جن کا تعلق ہے اسلام آباد میں، 17 تاریخ کی، جنہوں نے یہ لکھا ہے کوہسار مارکیٹ اسلام آباد کا جو تھانہ ہے وہاں پر، کہ وہ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروٹیکشن شعبہ ماحولیات کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تعینات ہیں۔ سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک ٹک ٹاکر جس کا نام ڈالی بتایا جاتا ہے، اس نے جنگل میں آگ لگا کر ویڈیو شوٹ کروائی ہے۔ مبینہ طور پر یہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک کا علاقہ ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں سے آتش زدگی کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں اور ایک وسیع رقبے پر پودوں، گھاس اور چرند پرند کو نقصان ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مذکورہ ٹک ٹاکر کے خلاف لینڈسکیپ ایکٹ 1966، فارسٹ ایکٹ 1927، وائلڈ لائف ایکٹ 1979، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997 اور تعزیرات پاکستان کی متعلقہ دفعات کے زیر انتظام تحقیقات کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پھر یہ FIR بھی درج ہو گئی تھانہ کوہسار میں۔ ASI رضوان احمد صاحب اس کی تفتیش کریں گے۔ اس میں اسلام آباد پریزرویشن آف لینڈسکیپ آرڈیننس کا بھی نفاذ کیا گیا، اور یہ دیگر دفعہ جن کا میں نے ذکر کیا ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ 7 بجے شام کل کی تاریخ یعنی 17 تاریخ کو یہ رپٹ ہوئی ہے کوہسار کے تھانے میں۔ ASI رضوان صاحب اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے۔ تازہ اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ ان کے ایک ویڈیو ایڈیٹر، کیمرہ مین اور ایک پروڈیوسر نما جو ان کا عملہ تھا وہ تو حراست میں ہے، لیکن یہ ابھی تک پولیس کی حراست میں
نہیں آئیں، اور ان کو زیر حراست لینے کے لیے اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ لاہور شیخ پورہ کے علاقے میں پہنچی ہوئی ہے تاکہ ان کو حراست میں لیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کردار جو ادا کیا وہ آپ کو یاد ہوگا رانا سعید خان، بہت محترم، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، اور بالخصوص وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی یہ چیئرپرسن ہیں، اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، بڑی معروف ان کا کردار ہے۔ انہوں نے معاملے کی جانب توجہ مبذول کروائی، ٹویٹس کیے، نشاندہی کی، اور یہ فریاد کی کہ آسٹریلیا میں تو اگر جھاڑیوں کو آگ لگا دی جائے تو عمر قید کی سزا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسی سزا نہیں ہے، بہت کم اور نرم سزائیں ہیں۔ 3-4 ایکٹس میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں، ان کی ڈیٹیل بعد میں بتاتا ہوں۔ ان کی سزا ہے کہ ہم نے ماہرین قانون سے بھی بات کی ہے، لیکن میں ڈالی کے حوالے سے مزید آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ماڈلز کو گروم بھی کرتی ہیں، اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو فیشن لائن میں لے کے بھی آتی ہیں، ان کی گرومنگ کرتی ہیں، ان کی مینٹور بھی ہیں۔ انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں علی بابا، اسد اور جگی جٹ نامی جو 3 ماڈلز سے ٹک ٹاکرز تھے، ان کو ٹرین کیا، گروم کیا، ان کی پرورش کی، جو بھی ان کا کردار تھا اس حوالے سے۔ اور پھر جب یہ تینوں موقع پاتے کسی اور آؤٹ لیٹ یا کسی اور سیلون یا کسی اور شہرہ آفاق شخصیت کی یا کاوشوں کا حصہ بن گئے یہ تینوں لوگ، تو انہوں نے لاہور میں جتنی بھی ہمارے جو رپورٹرز ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو فیشن کور کرتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان تینوں کے بارے میں کہا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں ان کو لگایا، ان کی آبیاری کی، ان کو پانی دیا، کھاد دی، ان کو بڑا کیا، ان کو ماڈل بنایا، اور جب پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ پودے جو ہیں وہ فرار ہو گئے مجھ سے۔ انہیں اپنے پودوں کا، اپنے پھلوں کا تو فکر ہے، لیکن میرے، آپ کے اور پاکستان کے جو پودے ہیں، جو ان کے پھل ہیں، جو ان کے درخت ہیں، ان کا فکر نہیں ہے۔ انہیں تو بڑی بے حسی کے ساتھ انہوں نے تیل لگا کر ان پر آگ لگائی۔ پیچھے جب شعلے بلند ہوئے تو پھر انہوں نے خاص انداز میں واک کرتے ہوئے وہاں پر ویڈیو شوٹ کی۔ وہ کہ وہ ویڈیو ان کے ٹک ٹاک پہ موجود نہیں، اور ٹک ٹاک کے اپنے جو ضابطے ہیں وہ بھی پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ٹک ٹاک بین کرنے کی کاوشیں بھی ہوئیں، کورٹ کی ججمنٹس بھی آئیں، ریمارکس بھی آئے، تو یہی طے کیا گیا کہ ٹک ٹاک کو مزید درخواست کی جائے کہ وہ اپنے ضابطۂ اخلاق کو مزید سخت کرے۔ تو ان کی پالیسی گائیڈ لائنز میں تو یہ چیزیں ممنوع ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی نرمی ہے کہ ٹک ٹاک کو اٹ سیلف انیشیٹو لینے ہوں گے کہ ایسی کوئی ویڈیو اگر کوئی شخص پوسٹ کرے تو وائی ناٹ ٹو سسپینڈ دیٹ ویری اکاؤنٹ، جہاں پہ 11.5 ملین فالوورز ہیں۔ وہ ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہی سب کچھ سیکھ رہے ہیں جو وہ اپنی ویڈیوز میں اس چیز کی نمائش کرتی ہیں یا آگ لگاتی ہیں۔ 320 ملین لائکس کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے کون پوچھے گا؟ اور پاکستان میں جہاں تک قوانین کا تعلق ہے، جو بات ادھوری رہ گئی تھی، تو افسوس اور المیہ کا مقام یہ ہے کہ جو فارسٹ ایکٹ ہے یہ 1927 سے انٹیکٹ ہے پاکستان میں، اس کے بعد توفیق ہی نہیں ہوئی۔ 50,000 تک میکسیمم جرمانہ ہے، 6 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے قید کی، اور میکسیمم جتنے بھی یہ ایکٹس یہاں لگائے گئے ہیں، سب سے تازہ جو ایکٹ ہے پاکستان میں وہ تو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997 ہے، اس کو بھی 25 سال بیت چکے ہیں۔ میکسیمم سزا اگر ہو بھی جائے کھینچ کے تو 5 سال ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ آسٹریلیا میں عمر قید کی سزا ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں کیکٹس کے جو درخت ہیں وہ بہت تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو اکھاڑنا یا ان کو ہاتھ لگانا یا انہیں کاٹنا، اتنی سخت سزائیں ہیں کہ شہری کیکٹس کے تحفظ کے لیے بےتاب ہوئے پھرتے ہیں۔ اس کو ٹچ کرنا یا کاٹنا دور کی بات ہے۔ لوگ اپنی سرزمین کی، اپنی فطرت کی، اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو دے کے ہم نے جانے کس حال میں انہیں دیں گے ہم۔ پہلے ہی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے درجہ حرارت 5 سے 6 ڈگری اوپر جا رہا ہے۔ مانسر ایبٹ آباد میں ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، نوجوان ہیں جو آگ لگاتے ہیں، ویڈیو شوٹ کرتے ہیں، آگ لگنے سے پھر جو تباہی پھیلتی ہے اس کا تو اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی کچھ ایسی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جن جنگلوں میں آگ لگی ہے، چونکہ اس موسم میں کچھ پرندے ایسے ہیں جن کی آگے نسل نشوونما پاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم پرندوں کے وہ بلبلا رہے ہیں، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور دکھا رہے ہیں کہ یہ تباہی برپا کی ہے ان ٹک ٹاکرز نے، اس شوق نے، اس پاگل پن نے۔ اسے اگر ہم پاگل پن نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے ہم؟ اور یہ محترمہ نوشین المعروف ڈالی، ان کے بارے میں تو عامر متین صاحب نے بڑا درست لکھا تھا کہ ہے ڈالی وی آر کمنگ آفٹر یو، وی شوڈ کم آفٹر فیکٹرز لائک دیز، کیونکہ اگر ہم ان کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کریں گے، تو یہ ہم اپنے پیشے سے بھی بددیانتی کریں گے، اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے،
اپنی فطرت سے بھی بددیانتی کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی ہم بددیانتی کریں گے، کیونکہ بچوں نے آگے اس ملک میں رہنا ہے جہاں درجہ حرارت پہلے ہی 5 سے 6 ڈگری اوپر جا رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ جو فرٹائل لینڈ ہے پاکستان کی وہ بنجر ہو جائے گی، جو کوسٹل لائن ہے وہاں پہ سویمپی سچویشن ہو جائے گی، تو یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے میں یہ ماڈلز کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ماڈل ہے، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، یہ آپ بھی غور کریں اور وہ تمام لوگ غور کریں جنہوں نے 320 ملین لائکس دیے ہیں ایسی بیہودہ ویڈیوز پر، ایسی بیہودہ حرکتوں پر، یعنی آگ لگا کہ آپ ایک فیشن کے برانڈ کی نمائش کرتی پھر رہی ہیں۔ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، اور میری تو گزارش ہوگی پولیس اہلکاروں سے کہ انہیں گرفتار کریں اور میڈیا کو اطلاع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ ماڈل جنہوں نے آگ لگائی تھی اور آگ لگا کے ویڈیو شوٹ کی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ ہمارے قانون سازوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، سخت قوانین متعارف کروائیں، جیسے آسٹریلیا میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 6 ماہ کی آپ سزا دے سکتے ہیں اور 50,000 جرمانہ ہے، اور 1927 کا ایکٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے، آخری ایکٹ ہمارا 1997 میں بنا ہے۔ کوئی والی وارث ہے اس ماحول کا؟ یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہوں گا آپ سے میں، اجازت دیجیے۔